11ویں کیوں مناتے ہیں؟ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو. ممبر والے نہ بولے، میں نیچے والوں سے بات کر رہا ہوں. کوئی بتا سکتا ہے 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ نہیں، نسبت تو ہے مگر ہے کیوں؟ 12 بھی ہو سکتی تھی، 14 بھی ہو سکتی تھی، 16 بھی ہو سکتی تھی، 18 بھی ہو سکتی تھی، 20 بھی ہو سکتی تھی، 26 بھی ہو سکتی تھی. 11 ہی کیوں بنی ہے؟ ہم کبھی اصل کی طرف نہیں جاتے. یہ عشق ہے ہمارا، پتہ ہو نہ ہو لیکن 11ویں زندہ باد. ہر پیر کی فاتح سال میں ایک بار ہوتی ہے، لیکن یہ میرے بڑے پیر کی فاتح ہے جو ہر جمعرات کو ہوتی ہے نا ہر گھر میں. ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے پیروں کی نیاز مرید کیا کرتے ہیں، لیکن غوث پاک وہ ہیں جن کی نیاز سارے پیر کیا کرتے ہیں. میں بتانے لگا ہوں، یہ یاد رکھنا 11ویں کیوں مناتی ہے. اس میں مختلف اقوال بیان کیے گئے. ایک قول یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تاریخ سے مرید کرنا شروع کرتے تھے اور 11ویں کی شام تک یعنی 10 کی شام تک مرید کرتے تھے. لیکن جب 11ویں تاریخ آتی تھی تو اس رات میں غوث پاک صرف مرید نہیں کرتے تھے بلکہ ولی بنایا کرتے تھے. ایک وجہ. ٹھیک. دوسری وجہ، سرکار غوث پاک جتنا پورے مہینے میں لنگر کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ آتا تھا نا، تو آپ سارے ہی نذرانہ 11 تاریخ کو لنگر میں تقسیم کر دیتے تھے. دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ آج چلنے لگا نا دسمبر جنوری، ان لوگوں کی جماعت میں اسلام کے حساب سے کام ہوتا تھا. پہلی تاریخ ہی اس دن سے چلتی تھی جس دن حضور آئے ہیں. مہینہ 11 کو پورا ہوتا تھا. مہینہ 11 کو پورا ہوتا تھا. 12 تاریخ سے نئے مہینے کی شروعات ہوتی تھی. اس لیے کہ ان کے دن مہینے کے حضور کی ولادت سے لگتے تھے. تو فرماتے ہیں جب ولادت کا دن آتا تھا تو غوث پاک مصطفیٰ کے نام کا لنگر کیا کرتے تھے. چوتھی وجہ بتانے لگا ہو. ایک دن ایسا ہوا، ہر 12 کو غوث پاک لنگر کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا غوث پاک کے پاس لنگر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. جب کچھ نہ ہوا لوگ کہنے لگے حضور آج کوئی چہل پہل نہیں ہے، کیا حضور کے نام کا لنگر نہیں ہوگا؟ کیا حضور کے نام کی خیرات نہیں لٹائی جائے گی؟ کہتے آج کچھ بھی تو نہیں ہے. جب اتنا کہا کچھ بھی نہیں ہے، خیال آیا عبد القادر تیرا امامہ بھی تو 70,000 کا ہے، کوئی امامہ نہیں ہے. آپ نے شاگرد کو بلایا، فرمایا لے میرا امامہ بازار لے کے چلا جا اور دامن میں چھپا کے لے کے جانا، اسے بیچ کے پیسے لا. کیا کرو گے؟ کہا حضور کا لنگر کرنا ہے. آپ نے امامہ دیا، شاگرد نے دامن میں لپیٹا، عام امامہ نہ تھا. کہنے لگے بغداد کے باہر بیچنا ورنہ لوگ پہچان جائیں گے عبد القادر کا امامہ ہے. ان جیسا لباس کسی کا نہ تھا، ان جیسا کپڑا کسی کا نہ تھا. آپ نے امامہ دے دیا. شاگرد روتا ہوا چلا گیا. آپ اپنی دہلیز میں بیٹھے ہیں، گھٹنوں پہ سر ہے، آنکھ میں آنسو ہے. کہتے یا رسول اللہ کاش آج ہوتا تو میں ہر دن کی طرح آج لنگر کرتا، ہر 12 کی طرح آج لنگر ہوتا. یہ روتے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں. اچانک کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی اور کسی نے اپنے ہاتھ غوث پاک کے کاندھے پہ رکھے. جب میرے غوث نے نگاہ اٹھائی کوئی اور نہ تھا بلکہ مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت تھے، آقا نعمت تھے. دیکھ کے کہتے عبد القادر تیری آنکھوں میں آنسو کس لیے گئے؟ کہتے یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے کہ آج عبد القادر کے پاس لنگر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس خیال میں رلا دیا ہے کاش آج بھی کچھ ہوتا تو میں آپ کے نام کا لنگر کرتا. آقا فرماتے ہیں عبد القادر امامے کا کیا ہوا؟ سرکار جانتے تھے ہوا کیا ہے، لیکن پوچھ رہے ہیں عبد القادر امامہ کہاں ہے؟ کہتے آقا وہ میں نے بیچ دیا ہے. کس لیے بیچا ہے؟ تاکہ آپ کی بارگاہ ہو بنائی جائے. آقا کہتے ہیں عبد القادر امامہ کیوں بیچا؟ بارگاہ تو آگے بھی ہو جاتی. کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ ہے، اگر اس کو منانے کے لیے خود کو بھی بیچنا پڑا اپنے آپ کو بھی بیچ دوں گا لیکن لنگر بند نہ کیا جائے گا. آقا نے سینے سے لگایا، فرمایا عبد القادر ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو لے اعلان کرتے ہیں اب تک تو ہماری 11 مناتا رہا، اب قیامت تک تیری 11 منائی جاتی ہے.
سمجھ گئے نا؟ اس لیے 11ویں ہوتی ہے غوث کی، لنگر مصطفیٰ کا ہے 11ویں غوث کی۔ اب کریں گے نا انشاءاللہ 11ویں، کرتے تو سارے ہی ہیں لیکن اور مضبوطی سے 11ویں کریں، بولو انشاءاللہ۔ اگر بات بیان کرنے لگوں نیری لمبی ہو جائے گی، بہت بڑی۔ غوث پاک وہ پیر ہیں جو ننیال کی طرف سے بھی ولی ہیں، سید ہیں، ددیال کی طرف سے بھی سید ہیں، جن کے ددیال میں بھی سارے ولی پیدا ہوتے ہیں، ننیال میں بھی سارے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی ذات ہے۔ ان کی پھوپھی تھی نا غوث پاک کی، نام عائشہ تھا، کتنے پائے کی بزرگی تھی۔ آج تو ہماری ماں بہنوں کو فرصت ہی نہیں ہے، بچے رو دے نا موبائل چلا کے ٹوٹاں لگا دیا، وہ بچے کو گانا لگا کے دے دیا، اپنا باتیں کر رہی ہیں بیٹھ کے محلے بھر میں گھوم آئی، بچہ گانے سنتا رہا 6 گھنٹے۔ مگر وہ کیسے لوگ تھے؟ بارش نہیں ہوئی نا جیلان میں، لوگ کہنے لگے کیا ہوا بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو لوگ کہنے لگے یار چلو نا بارش ہو جائے گی۔ غوث پاک کے گھر پہ چلتے، کہا کیوں؟ کہا ان کی پھوپھی بڑی پارسا ہے۔ آئے کہنے لگے سیدہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کہتی ہیں سوکھ گئی، جانور پیاسے مرنے لگے، دعا کر دیں اللہ بارش کر دے۔ آپ نے جھاڑو اٹھائی، پورے گھر میں جھاڑو لگا دی، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ جھاڑو میں نے لگا دیے، چھڑکاؤ تو کر دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی پورے بغداد میں بارش ہو رہی تھی۔ یہ گھرانہ ہے میرے غوث کا، یہ گھرانہ، اور پھر آپ کا تو کمال ہی کیا ہے۔ قسم خدا کی پوری زندگی غوث پاک کو پڑھتے جائیے، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، آتے ہی نہیں سمجھ میں ہے کیا غوث پاک۔ سوچئے تو صحیح، سوچئے کتنی پاور اللہ نے غوث پاک کو دی ہے، کتنی پاور۔ باپ کا انتقال ہوا، ماں لے کے پہنچ گئی نانا کے پاس، عبداللہ سومئی کے پاس، لو لال میں رائے پرورش کرو۔ آپ پرورش کرنے لگے، پائے کہ بزرگ عبداللہ سومئی کے اندر تھے، خاتون آئی بچہ لے کے، بیمار ہے اس میں ہوتا ہے دعا کرتے شفا مل جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا، کس نے؟ نانا نے، کس نے؟ نانا نے عبداللہ سومئی یوں دیکھا، کہنے لگے لے جا، اس کی زندگی نہیں ختم ہو گئی، اب اس کو موت آنے والی ہے۔ اتنا کہا ہچ کے لیے بچہ ختم۔ عورت کا اکلوتا بیٹا تھا، چیخ نکل گئی، واپس جانے لگی، جاتے جاتے نہ روتے ہوئے غوث پاک نے دیکھا، فرمایا ماں بات ہے آج تک تو کوئی روتا ہوا گیا نہیں تھی، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے بات بتائی، کہنے لگی میں گئی تھی تمہارے نانا کے پاس، لیکن کیا بتاؤں، انہوں نے کہہ دیا بچے کی لوہے محفوظ پہ ہی زندگی نہیں ہے۔ آپ نے یوں دیکھا، کہنے لگے وہ کہہ رہے نہیں ہے، دیکھ تیری گود میں بچہ کھیل رہا ہے۔ ماں نے بچے کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا نا، بچہ مسکرا رہا تھا، اور لے کے اندر گئی عبداللہ سومئی کے پاس، کہنے لگی جناب تم نے تو کہا تھا میرے بیٹے کی لوہے